اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کا ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا تھا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے امت کے اندر باقی رکھ دیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نقل کرتے ہوئے رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ یہ جملہ نقل فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام کو کافی دنوں تک، بڑھاپے تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ آپ لاولد تھے، اللہ کے نبی تھے، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے اور بڑی بڑی آزمائشوں سے آپ کو گزارا گیا تھا۔ یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے۔ جب آپ نے یہ دعا فرمائی تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بشارت ملی، فبشرناہ بغلام حلیم۔ تو ہم نے ابراہیم کو بشارت دی بردبار لڑکے کی۔ غلام کا معنی لڑکا، اور خصوصاً غلام کا معنی مذکر لڑکا۔ غلام سے مؤنث لڑکا مراد نہیں ہوتا۔ جب لفظ ولد بولتے ہیں تو اس میں دونوں کا احتمال رہتا ہے، مذکر کا بھی مؤنث کا بھی، لیکن جب لفظ غلام بولتے ہیں تو اس میں مذکر مؤنث کا احتمال نہیں رہتا، صرف مذکر مراد ہوتے ہیں۔ ولد کی جمع اولاد ہوتی ہے۔ آدمی کہتا ہے کہ فلانے کی اتنی اولاد ہے تو اس میں مذکر مؤنث سب کو گن لیتا ہے۔ اسی کو میں نے کہا کہ ولد میں مذکر مؤنث دونوں کا احتمال ہوتا ہے، لیکن غلام میں مؤنث کا احتمال نہیں ہوتا۔ تو یہ جو بشارت اللہ کی طرف سے مل رہی ہے، اس میں صاف طور سے بتلا دیا گیا کہ لڑکا ہونے والا ہے۔ اس کے ساتھ ایک صفت بیان کی گئی، حلیم، بردبار۔ یہ اس کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے۔ بچہ جب چھوٹا ہو تو وہ حلیم نہیں ہوتا، اس کے اندر طفلانہ حرکتیں ہوتی ہیں، بچپن والی عادتیں ہوتی ہیں، تو یہ جس کے اندر یہ ہو وہ بردبار نہیں ہوگا۔ بردبار وہ ہوتا ہے جس کے اندر متانت آ جائے، وقار آ جائے، ذرا ٹھہراؤ آ جائے، اور سوچ سمجھ کر کام کرنے کی عمر ہو جائے۔ تو ایسے بچے کو اتنی عمر کے جب پہنچ جائے تو ان کو حلیم کہا جا سکتا ہے۔ تو اس بشارت میں یہ بات بھی آ گئی کہ بچہ بڑا ہوگا اور وہ بردباری کی عمر تک پہنچے گا۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا، اس وقت بیٹے کی عمر 13 سال تھی۔ 13 سال تھی۔ 13 سال کی عمر میں ان کے اندر بردباری آ گئی تھی۔ ہاں، اگر تربیت اچھی ہو، اگر شریف گھرانے کا لڑکا ہو اور ماں باپ کی نگرانی بڑھیا ہو، تعلیم اچھی ہو، اتنی عمر میں بھی بچے بردبار ہو جاتے ہیں۔ اور نبی کا لڑکا اور بعد میں بننے والا نبی، اس کی تربیت نبی کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے پورا نظام ان کے ساتھ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ 13 سال میں بردباری کا ان کے اندر آ جانا یہ کوئی مستبعد اور تعجب خیز نہیں ہے۔ چنانچہ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جب ان کی قربانی کا واقعہ پیش آیا
تو ان کی عمر 13 سال سے کم نہیں تھی. فبشرناہ بغلام حلیم. آگے ہے فلما بلغ معه السعی. اور بھی خلاصہ ہو رہا ہے کہ جب وہ بچہ ان کے ساتھ پہنچا مقام سعی کو. سعی بولتے ہیں عمر کے اس حصے میں داخل ہونا جس میں بیٹا اپنے باپ کے ساتھ محنت اور مشقت میں شریک ہو جاتا ہے. تو وہ کوئی بہت چھوٹا بچہ تو نہیں ہوگا، وہ محنت اور مشقت میں شریک ہونے کی عمر 13 سال سے کم کی نہیں ہے. اس میں بچے ذرا سا بڑے معلوم ہونے لگتے ہیں. فلما بلغ معه السعی. جب وہ سعی کی عمر کو پہنچے قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. تو ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے کہنے لگے کہ اے میرے پیارے بیٹے. یہ یا بنیہ کا ترجمہ ہے، یا بنی اے میرے بیٹے، یا بنیہ اے میرے پیارے بیٹے، یا ابی اے میرے والد، یا ابتی اے میرے پیارے والد. یہ عربی کا محاوراتی لفظ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے. انہوں نے بڑی شفقت سے بڑی محبت سے اپنے بیٹے سے یہ کہا یا بنیہ انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. میں دیکھ رہا ہوں، ارى دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ فرماتے انی رأیت میں نے یہ دیکھا ہے. لیکن جب قرآن کی آیت گزرتی ہے سامنے سے تو بہت سی مرتبہ خلاف قیاس الفاظ آتے ہیں، اس پر غور کیا جاتا ہے، اس کے معنی اور مفہوم تلاش کیے جاتے ہیں، تو پھر باتیں کھلتی ہیں، قرآن کے راز اور حقیقت کھلتے ہیں. یہاں پر بھی تقاضا کیا تھا کہ اللہ کا وہ حضرت ابراہیم لفظ ماضی کے ذریعے کہتے کہ اے میرے بیٹے میں نے یہ خواب دیکھا ہے. کیا کہتے دیکھا ہے، مگر آپ کیا فرما رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں. کیا وجہ ہے لفظ بدلنے کی؟ علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا ہوتا تو یہ کہتے کہ میں نے دیکھا ہے، مگر وہ لگاتار دیکھ رہے تھے. ایک دن دیکھا، پھر دوسرے دن دیکھا، پھر تیسرے دن دیکھا، اور تیسرے دن انہوں نے یہ کہا کہ میں ایسا دیکھ رہا ہوں. یہ ایک چل رہا تھا، اس کے اندر کنٹینیوس استمرار و دوام ہے، اس لیے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں، یعنی میں برابر یہ خواب دیکھ رہا ہوں. خواب کیا دیکھ رہے تھے؟ انہوں نے آگے بیان فرمایا انی اذبحک کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. انی اذبحک میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى تو ذرا تم غور کر کے بتلاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری کیا رائے ہے. یہاں پر میں ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں، مگر یہ صرف ایک نقطہ نہیں ہے، یہ ایک عقیدہ بھی ہے. اہل سنت والجماعت کا ایک عقیدہ بھی ہے. اس عقیدے کی حفاظت کرنا ضروری بھی ہے. نقطہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے. یہاں پر دو باتیں آ گئی. ایک تو نبی نے خواب دیکھا، تو پہلے اس مسئلے پر بات کر لیتے ہیں. نبی کا خواب دیکھنا یہ وحی کے درجے میں ہے. رؤیا النبی یعنی امر اللہ، نبی کا خواب دیکھنا یہ اللہ کا حکم ہوا کرتا ہے، ہمہ شمہ کے خواب کی طرح نہیں ہے. ہم لوگ بھی جب خواب دیکھتے ہیں تو اب پریشان ہوتے ہیں اور علماء کے پاس جاتے ہیں اور اس کی تعبیر پوچھتے ہیں.
اب اس طرح تعبیر پوچھتے ہیں گویا بس اللہ کا حکم ہی نازل ہو گیا ہے، آپ بتلا دیں، جو آپ بتلا دیں گے گویا بس وہی ہونے والا ہے، جبکہ ہم لوگوں کا خواب ایسا نہیں ہے۔ اور خواب کی تعبیر بتلانے والا بھی سچ پوچھئے تو کوئی نہیں ہے، خال خال کہیں ہوں گے، یہ بڑے علم کا کام ہے، ہما شما کے بس میں بالکل بھی نہیں ہے، اللہ یہ کہ کوئی چھوٹا موٹے خواب کی تعبیر دل کے اندر اللہ ڈال دے وہ الگ بات ہے، مگر خواب کی تعبیر کا علم میں سمجھتا ہوں کہ پورے معاشرے میں چند بڑے علماء کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ خیر یہ ایک ضمنی مسئلہ ہے، اصل مسئلہ کیا ہے؟ انبیاء کا خواب۔ تو انبیاء کے خواب کے بارے میں آپ نے سمجھ لیا، انبیاء کا خواب اللہ کی وحی ہے، اللہ کا حکم ہے، اور اس کو اسی طرح پورا کرنا ہے جس طرح خواب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو حکم فرما رہے ہیں، خواب کے ذریعے حکم فرما رہے ہیں۔ انبیاء کا خواب وحی ہے، جیسے جبریل امین قرآن کی آیت لے کر وحی لے کر نازل ہوتے ہیں اور اس میں احکام ہوتے ہیں، تو ان احکام پر عمل کرنا بالکل یقینی اور قطعی اور ضروری ہوا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ جب کسی نبی کو خواب دکھلائے تو اس کو اسی طریقے سے پورا کرنا اور اس پر عمل کرنا یہ ضروری ہوا کرتا ہے، اس کو ترک کرنا اب یہ جائز نہیں ہے۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی، یہ عقیدہ یاد رکھیں، انبیاء کا خواب وحی ہے اور واجب الاطاعت ہے۔ بات یاد ہو گئی، انبیاء کا خواب وحی ہے، اللہ کا امر ہے اور واجب اطاعت ہے۔ اب آگے چلیے، جب نبی کا خواب وحی ہے، اللہ کا امر ہے، واجب الاطاعت ہے، اب ذرا بتلائیے کہ پھر ابراہیم علیہ السلام یہ بھلا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے بیٹے ذرا مشورہ دو، غور و فکر کر کے بتلاؤ کہ میں کیا کروں؟ مشورے کی گنجائش ہے؟ کیا لگ رہا ہے؟ جب اللہ کا حکم نازل ہو گیا، کام کرنے کا حکم دے دیا گیا، تو اب آپ مشورہ کریں گے؟ اب مشورے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں مشورہ کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مشورہ کرنے کا مقصد الگ الگ ہوا کرتا ہے۔ ایک تو مشورے کا مقصد وہ ہوتا ہے جو ہم لوگ مشورہ کرتے ہیں کہ ہم اور آپ مشورہ کر لیں اور مشورے کے ذریعے فیصلہ کر لیں گے کہ کیا کرنا ہے، ایک تو یہ مقصد ہوتا ہے۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ بڑا آدمی اپنے دل میں بیٹھا چکا ہے کہ فلاں کام کرنا ہے، مگر اپنے چھوٹوں کے سامنے بطور مشورہ اس بات کو رکھتا ہے کہ دیکھیں چھوٹے کی فکر کیا ہے، اس کا مزاج کہاں تک پہنچا ہے، اس کا صبر، اس کی بردباری، اس کی متانت، اس کا وقار اور اس کی سوچ کہاں تک پہنچتی ہے۔ اس کا امتحان اور آزمائش کے لیے بڑے لوگ بعض مرتبہ ایسی چیز کو چھوٹوں کے سامنے بطور مشورے کے رکھتے ہیں جس میں ان کو مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہاں پر یہی مقصد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ نہیں مقصود تھا کہ ہم لوگ مشورہ کر لیں اور مشورے میں جو طے ہوگا وہ کریں گے، بلکہ جو کرنا ہے وہ بالکل طے تھا، اس میں تعویل کی کوئی گنجائش نہیں تھی، مگر اس کے باوجود اپنے بیٹے کے سامنے یہ رکھا۔ اس سے یہ بھی مقصد ہو گیا کہ بیٹا بردباری کی کس حد تک پہنچا ہے، اور یہ بھی مقصد حاصل ہو گیا کہ واقعے سے پہلے جب بات اس کے سامنے آ جائے گی تو اچانک اگر کوئی چیز آئے اور آدمی گھبراہٹ مبتلا ہو جائے تو اس صورتحال سے بھی بچ جائیں گے۔ چنانچہ اگر کسی کے ذہن میں یہ اعتراض ہو تو اس کا جواب میں نے یہ دیا ہے، یہی جواب کتابوں میں لکھا ہے۔ دو بات اب آ گئی، ایک تو یہ کہ انبیاء کے خواب کی حیثیت اہل سنت والجماعت کے نزدیک کیا ہے، اور دوسرے فرقوں میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہاں رسولوں کی حیثیت نہیں ہے، تو ان کے خواب کی کیا حیثیت ہوگی؟
اور دوسری بات کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیوں مشورہ کیا، اس کا جواب بھی آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ اب دیکھیے یہ بیٹا کیا کہہ رہا ہے، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے والد۔ بیٹے کا انداز بھی دیکھیں اور باپ کا انداز بھی دیکھیں، اور یہ سمجھیں، ہم لوگ اس بات کو یہاں پر سمجھیں کہ ہمارے نبیوں کی سیرت کیا ہے، اپنے گھر میں رہنے کی، اپنے بچوں کے ساتھ رہنے کی، کس طریقے سے بچوں کے اوپر شفقت، ان کو ملا کر رکھنا، ان کو پیار سے پکارنا، ان کو پیار دینا، ان کا سہارا بننا، ان کو اپنے شفقت کا پردہ دینا، یہ ہمارے نبیوں کی سیرت ہے۔ جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چھوٹوں پر اسی طرح شفقت فرمایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے گھر کے اندر کے خادم، بچپن سے خدمت کیا ہے۔ وہ یہ فرماتے تھے کہ کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا ڈپٹا نہیں، کبھی مجھے ہڑکایا نہیں، کبھی مجھے ڈرایا نہیں، ہمیشہ شفقت دی۔ اگر کبھی کوئی چیز مجھ سے منگوایا اور لانے میں مجھے دیر ہو گئی تو صرف اتنا فرماتے تھے، انس کہاں رہ گئے تھے۔ یہ ہمارے اکابر کا اخلاق ہے، یہ ان کی سیرت ہے۔ محترم بھائی اور دوستوں، ہم اگر اس کے خلاف اپنے گھروں میں رہتے ہیں تو یہ جاننا چاہیے کہ نبی کی سیرت اور سنت کے خلاف گھروں میں رہتے ہیں۔ اور ہمارے حالات تو عجیب ہیں، ہم اپنے بچوں کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں حق اور باطل کی لڑائی ہے۔ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ لڑتے ہیں تو کہتے ہیں حق اور باطل کی لڑائی ہے۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ لڑتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ لڑتے ہیں تو کہتے ہیں حق اور باطل کی لڑائی ہے، اس میں لڑنا ضروری ہے۔ اور اپنے دوستوں سے کہتے ہیں کہ تم حق کا ساتھ نہیں دو گے، تم باطل کا ساتھ دو گے۔ محترم بھائی اور دوستوں، یقین کریے، میرے دل کے درد کا یقین کریے، یہ سب شیطانی مکر و فریب ہے۔ شیطان نے گمراہ کر رکھا ہے۔ شیطان نے اللہ کے ہر احکام کے آگے لاکھوں اور کروڑوں جال پھینک رکھے ہیں۔ آپ جب بھی اللہ کی اطاعت کی طرف بڑھیں گے، نبی کی تابعداری کی طرف بڑھیں گے، نبی کی سیرت اور سنت کی طرف بڑھیں گے، یعنی کامیابی اور فلاح کی طرف بڑھیں گے، شیطان کروڑوں جال اور رسیاں آپ کے سامنے پھینک دے گا تاکہ آپ کا پیر پھنس جائے، آپ کا دماغ پھنس جائے، آپ کا نفس اس میں ملک جائے اور آپ تعویل کرنے لگے۔ محترم بھائی اور دوستوں، صرف آپ کی نہیں، ہم سب کی یہی حال ہے، ہم سب کی یہی حال ہے۔ لہذا ہم اپنے حالات کو سمجھیں، ہم اپنے نفس کو پہچانیں، ہم اپنے رب کو پہچانیں، اپنے نبی کی سنت اور سیرت کو پہچانیں۔ آج ہمیں اپنے عیوب معلوم نہیں ہوتے، عام بیماری ہے، کسی آدمی کو اپنا عیب معلوم نہیں ہوتا۔ ہر آدمی اپنے اندر اپنے آپ کو کامل سمجھتا ہے، نیک اور صالح سمجھتا ہے۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ وہ کبھی کامل نہیں ہو سکتا جو اپنے آپ کو کامل سمجھتا ہو، اس کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی جو اپنے اندر قصور اور عیب کو نہ مانے۔ اصلاح کے لیے سب سے پہلے یہ ماننا ہوگا کہ ہمارے اندر فساد ہے۔ ہم ڈاکٹر کے تبھی جائیں گے، ہم دوا تبھی لیں گے، ہم غذا تبھی لیں گے جب ہم یہ مانیں کہ ہم کمزور ہو گئے، جب ہم مانیں کہ ہم بیمار ہیں، جب ہم یہ مانیں کہ ہمیں ضرورت ہے ڈاکٹر کی، ہمیں ضرورت ہے اصلاح کرنے والے معالج کی۔ محترم بھائی اور دوستوں، یہ معالج جو ہمارے بدن کی جزیات کا علاج کرتا ہے، ہمارے اس معالج کے مقابلے میں ہرگز نہیں ہے جو ہماری دنیا اور آخرت کا علاج کرتا ہے، جو ہمارے قلب و نفس کا علاج کرتا ہے۔ اور وہ معالج انبیاء اور رسول ہوا کرتے ہیں۔ ہر آن، ہر دن، ہر لمحہ ہمیں اس بات کا یقین بنا کر رکھنا چاہیے کہ ہم قصوروار ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم عیبدار ہیں، ہمارے اندر کمی ہے، ہمیں اپنی ذات کی اصلاح کرنا ہے، ہمیں بہتر سے بہتر بننا ہے، خیر کی طرف جانا ہے۔ جب ہم
اپنے عیب کو پہچاننے والے بننے لگیں گے تب ہمیں بھلائیوں کا علم ہوگا. ہمیں بھلائیوں کا اس لیے علم نہیں ہے کیونکہ ہم عیب کو نہیں جانتے. یہ آپس میں افراد ہے، خیر اور شر. شر جانیں گے تو خیر کا علم ہوگا، خیر جانیں گے تو شر کا علم ہوگا. ہم دونوں نہیں جانتے، یعنی ہمیں دونوں کا علم نہیں ہے. محترم بھائی اور دوستوں، یہاں پر میں نے یہ بات رکھی ہے کہ ذرا باپ کا انداز دیکھیے، کہتے ہیں یا بنیا، اور ذرا بیٹے کا انداز دیکھیے، کہتے ہیں یا ابتی، اے میرے پیارے والد. بیٹوں، جو بیٹے ہیں، جو نوجوان ہیں، جو بچیاں ہیں نوجوان، میں ان سے بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں، تمہیں خواہشات نفس کی اتباع کرنے کے لیے نہیں نوجوان کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں تمہاری پرورش کی، تمہیں بڑا کیا، تمہیں طاقت دیا، تمہارے اندر صلاحیت دی، تو اس لیے نہیں دی کہ بڑے ہونے کے بعد اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگ جاؤ، اپنے شوق کو پورا کرنے میں لگ جاؤ، بلکہ اس لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا، بڑا کیا، تاکہ تم متقی، پرہیزگار، صالح نوجوان بنو. کون سے؟ متقی، پرہیزگار، صالح نوجوان بنو. رب ہب لی من الصالحین. ذرا غور کرو نوجوانوں، ذرا غور کرو کہ انبیاء کیسی اولاد مانگ رہے ہیں. صرف اولاد نہیں مانگا تو صالح اولاد مانگا. ایسی اولاد جو نیک عمل کرنے والی ہے اس کو صالح بولتے ہیں. ایسی اولاد جو برائیوں سے بچنے والی ہے، ایسی اولاد کو صالح کہتے ہیں. ایسی اولاد جو اللہ کے حکموں پر چلنے والی ہے اور نبی کی سیرت اور تابعداری پر چلنے والی ہے، ایسی اولاد کو اولاد صالح بولتے ہیں. محترم بھائیوں، نوجوانوں اور دوستوں، ہم لوگ اولاد تو ہیں کسی کی، مگر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم ان کے لیے صالح اولاد ہیں یا نہیں. ہمیں صالح اولاد بننا ہے. صالح اولاد کیسی ہوتی ہے وہ بھی انشاءاللہ آگے آئے گا. فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے والد، آپ کریے اس کو جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. بات صاف ہو گئی. ابراہیم خواب دیکھ رہے ہیں اور اسماعیل اس کو حکم کہہ رہے ہیں. بات صاف ہو گئی نا. حضرت ابراہیم نے کہا انی ارا فی المنام، میں خواب دیکھ رہا ہوں. اور بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ افعل ما تؤمر، کریے آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے. اسی کو میں نے بتایا تھا کہ انبیاء کا خواب اللہ کا حکم ہوا کرتا ہے. دیکھیے دلیل بھی یہیں پر موجود ہے اور لفظ میں موجود ہے. یہ وحی ہوا کرتا ہے. نبی کا جو خواب ہے وہ واجب الاطاعت ہوا کرتا ہے. آگے بیٹے نے کیا کہا؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. کتنا بچا کر کہا ہے. یہ نہیں کہا ستجدنی صابرا انشاءاللہ، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے انشاءاللہ، یہ نہیں کہا. اس میں ایک قسم کی بڑائی ہو جاتی ہے کہ میں صبر کرنے والا ہوں. فرمایا نہیں، اللہ کے بہت سے بندے صبر کرنے والے گزرے ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک عظیمت والے صبر کرنے والے گزرے ہیں. انہی میں سے ایک مجھے بھی صبر کرنے والا آپ پائیں گے. نیک عمل کرنے والے کتنے متواضع ہوتے ہیں، ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا، وہ نیکی کرتے ہیں اور تواضع اختیار کر لیتے ہیں. اسی طرح نوجوانوں، اسی طرح میرے دوستوں، نیکی کرنا ہے مگر نیکی کرنے کے بعد عجب پیدا نہ ہو، نیکی کرنے کے بعد تکبر پیدا نہ ہو اور دوسروں کی حقارت نہ ہو، اور یہ نہ لگنے لگے کہ بس میں ہی کرنے والا ہوں، بس میں ہی کرنے والا ہوں. نہیں، بلکہ یہ لگے کہ بہت سے اعلیٰ سے اعلیٰ لوگ کرنے والے گزرے ہیں، میں ان میں سے ایک ادنا درجے کا ان کی نقل کرنے والا ہوں. مجھ سے کہاں کچھ ہو پا رہا ہے، مجھ سے کہاں کچھ ہو سکتا ہے. میں تو خطاؤں کا مجموعہ ہوں، میں تو قصوروں کا
مرکب ہوں، مجھ سے کہاں کچھ ہو پائے گا، جو کچھ ہو رہا ہے بس بڑوں کی نقل ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیے تعلیم ہے اس کے اندر، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما، یہ بھی سنیے کیا مزیدار الفاظ ہیں اور کیا مزیدار اللہ کی تعبیر ہے، کیسے موقع کی اللہ نے یہ بات فرمائی۔ فلما اسلما، پس جب وہ دونوں کیا ہو گئے، فرما بردار ہو گئے۔ اسلمہ کا ترجمہ تابع دار ہو گئے، پہلے سے تابع دار تھے، وہ پہلے سے ہی بہت فرما بردار تھے۔ اسلمہ کا لفظ ہے وہی جس کو ہم لوگ اسلام بولتے ہیں۔ اسلمہ یسلم اسلامن فہو مسلم، اسی سے سب لفظ بن رہا ہے۔ اسلم اسلام، مسلم مسلمین، اسلام سے بنا ہوا لفظ ہے۔ ہم لوگ بھی مسلم ہیں، ہم لوگ بھی اسلام پر ہیں، اور ہم لوگ بھی وہی ہیں اسلمہ، لیکن ہمارا اسلمہ اور ان کا اسلمہ اس میں کتنا بڑا فرق ہے۔ پہلے اسلمہ کا ترجمہ دیکھیں، پھر انشاءاللہ ہم اپنے اسلام کو بھی ان کے اسلام کے مطابق بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اسلمہ کا ترجمہ کیا ہے؟ فرما بردار ہو جانا، تابع دار ہو جانا۔ مگر مجھے لگتا ہے کہ اتنے لفظ سے وضاحت نہیں ہو پاتی، بہت سے لوگ اردو نہیں جانتے، تو اس کا ترجمہ یہ کر لیں کہ بدن کے جو اعضاء ہیں، آنکھ وہ 7 جو میں نے گنوایا تھا، آنکھ، کان اور ناک اور منہ اور ہاتھ اور پیر اور پورا بدن 7 گنوایا تھا، جن سے اعمال صادر ہوتے ہیں۔ آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، ناک سونگتی ہے، زبان بولتی ہے اور کھاتی ہے، پیٹ کھاتا ہے، اور ہاتھ سے اعمال ہوتے ہیں اور پیر سے اعمال کی طرف جایا جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اسلمہ کا ترجمہ بڑھاتے ہیں۔ ان 7 اعضاء سے صرف وہ کام لیں جس کا اللہ نے حکم دیا اور جس سے اللہ راضی ہے، یہ ہے اسلمہ۔ اور ان اعضاء کو ان سے بچائیں جن سے اللہ نے منع کیا اور جن سے اللہ راضی نہیں ہے، جن سے اللہ ناراض ہے، ان سے بچائیں، یہ ہے اسلمہ۔ اب ہم لوگ بھی مسلمان ہیں، مگر کیا ہے، ہر وقت گانے دیکھ رہے ہیں، آنکھ اسلمہ کا کام نہیں کر رہی ہے، اور سن رہے ہیں، کان اسلام کا کام نہیں کر رہا ہے۔ جو ہم نے اسلمہ کا وعدہ اللہ سے کیا ہے، اس وعدے کے خلاف کر رہے ہیں، ہاتھ سے لکھ رہے ہیں غلط باتیں، اسکرول کر رہے ہیں غلط ویڈیو، یہ ہمارا ہاتھ اسلمہ کے خلاف چل رہا ہے۔ پیر سے جا رہے ہیں غلط منزل کی طرف، غلط لوگوں کی طرف، غلط مقصد کی طرف، ہمارا پیر اسلمہ کے خلاف چل رہا ہے۔ کما رہے ہیں ناجائز پیسہ، متشابہ، مکروہ، خبیث اور نجس پیسہ، پھر اس کو کھا رہے ہیں، تو ہماری زبان، ہمارے ہاتھ اور پیر اور ہمارے پیٹ، یہ سب کے سب اسلمہ کے خلاف چل رہے ہیں۔ ابھی میں راستے تو گزر رہا تھا، میں مثال سے مسئلے کو اور واضح کرنا چاہتا ہوں، کسی کو میں حقیر کہنا، کسی پر تنقید کرنا نہیں چاہتا۔ مسلمانوں کی دکانوں میں ساڑیوں کے جو فوٹو لٹکے ہوئے ہیں، وہ پوری مکمل عورت کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں، ہے نا؟ بڑی بازار سے لے کر قاضی پورہ تک دیکھ لیں، اور تصویر ہمارے یہاں حرام ہے، مگر یہ پوری 6 فٹ کی بڑی تصویر۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، اسی طرح جب زمانہ 25-50 سال آگے گزرے گا تو پھر اس کی جگہ اسٹیچو آئیں گے، پھر اور زمانہ گزرے گا شاید کچھ اور آئے، اور اسی طرح قوموں میں شرک اور بت پرستی چلی آتی ہے۔ یہ 6000 سال کی تاریخ کی داستان ہے، اس میں دلائل 6000 سال تک مہیا ہیں۔
اس چیز سے اللہ نے روکا ہے، اس چیز سے رسول نے روکا ہے، مگر آج ہمارے آنکھ، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر اس سے رک نہیں رہے ہیں۔ یہ اسلام کے خلاف ہے، اسلمہ کے خلاف ہے۔ لہذا میں آپ لوگوں سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ توجہ دیں اسلمہ پر۔ فلما اسلما، بس جب وہ دونوں تابعدار ہو گئے، یعنی انہوں نے اپنے ہاتھ اور پیر کو مزید اللہ کے اطاعت کے لیے طے کر دیا کہ اب اس سے کوئی کام بھی ادنا درجے کا اللہ کی تابعداری کے خلاف نہیں ہوگا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔